کیوں معرفت حاصل کرنا ضروری ہے؟ جنت جہنم کا جو معیار ہے وہ اعمال کے صحیح ہونے پر ہے. ھذا امام الآخر. تو کیوں معرفت حاصل کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین السلام علیکم. اگر آپ نے ہمارا پرانا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا، اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پرانے ایپیسوڈ میں خود امام مہدی کے بارے میں گفتگو کی، خود منجی بشریت کے بارے میں گفتگو کی. ہم نے گفتگو کی کہ سیویئر آف دا ہیومینٹی آیا واقعی حقیقت رکھتے ہیں یا پھر صرف ایک افسانہ ہے، اور اگر ہیں تو آیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یا پھر باقی ادیان، باقی ریلیجن کے اندر بھی موجود ہیں، اور باقی ریلیجن کے اندر موجود ہیں تو آیا ان کو ثابت کرنے کے لیے صرف اور صرف قرآن و حدیث کی ضرورت ہے یا پھر صرف عقل سے بھی ان کو پہچانا جا سکتا ہے؟ فجر میڈیا آپ کے لیے ایک اور نیا ایپیسوڈ لے کر آیا ہے جس کے بارے میں خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں گفتگو ہوگی. خود اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ امام زمانہ کی کیوں معرفت ضروری ہے، اور اگر امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے، اور اگر امام کی ولادت ہو چکی ہے تو امام کی ولادت کب ہوئی ہے، اگر ولادت ہو چکی ہے تو ولادت کی دلیل کیا ہے، آیا روایات میں ولادت کے بارے میں دلیل ملتی ہے، اور اس طریقے سے اور بھی سوال ہوں گے جس کے لیے ہمارے پاس ہمارے مولانا بلال حسین جعفری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم استفادہ کر رہے تھے، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی مولانا سے استفادہ کریں گے. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وزکتہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر. السلام علیکم ناظرین. ہم آپ دوستوں کے سامنے یہ دوسرے سوالات جو ہمارے مولانا سلیمان صاحب فرمائیں گے تو اس کے ضمن میں اہل سنت اور تشیع کی معتبر کتب سے ان کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہم اکثر ممبر سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، یا پھر حتیٰ سوشل میڈیا پہ جو پیجز چلتے ہیں، خود فجر میڈیا سے بھی ہم سنتے ہیں کہ دلیل دی جاتی ہے اور تاکید کی جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ خود معرفت کا مطلب کیا ہے؟ آیا معرفت کا مطلب صرف بایوگرافی ہے کہ امام کے والد کون تھے، امام کے نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، ایج کیا ہے، یا پھر معرفت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. پھر اس کے بعد میرا سوال یہ ہوگا کہ کیوں معرفت حاصل کرنا ضروری ہے؟ انسان اگر خود بھی جب ظہور کریں گے انشاءاللہ تو ہم خود بھی پہچان جائیں گے کہ ایک شخصیت ہیں، ان کی ہیبت سے، ان کے وقار سے، لیکن اتنی تاکید معرفت کے اوپر کیا وجہ ہے اس کے لیے؟ جی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حدیثیں جو معروف ہیں اہل سنت کی کتب سیاہ میں بھی موجود ہیں، ہماری کتب عربہ میں موجود ہیں. ایک تو وہی ومن مات ولم یعرف علی معرفت امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو امام کی معرفت نہیں رکھتا اور پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ موت اس کی جو ہے نا وہ جہالت کی موت ہوگی. واضح ہے کہ اس کی معرفت ہوگی تو اس پر اعمال کا دار و مدار ہے معرفت پر، اور معرفت ہوگی، اگر صحیح معرفت ہوگی تو اعمال صحیح ہوں گے، جب اعمال صحیح ہوں گے تو جنت ملے گی نا. جنت جہنم کا جو معیار ہے وہ اعمال کے صحیح ہونے پر ہے، اور اعمال کے صحیح ہونے کے لیے اب معیار جو ہے نا پیغمبر نے فرمایا وہ معرفت ہے، پیغمبر کی معرفت ہے. پیغمبر کے جو نواب ہیں، جو ان کے نائب ہیں، جو ان کے امام ہیں، جو ان کے بعد خلفاء ہیں، ان کی معرفت بھی ضرورت ہے. اور اسی معرفت کے لیے بھی حدیث جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کے طور پر ہے حدیث، لیکن دعائیہ کلمات ہیں کہ آدمی ہر روز یہ دعا کرتا رہے اللہم عرفنی نفسک، کہ خدایا مجھے اپنے معرفت عطا فرما، فإن لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک یا رسولک. دونوں ہے روایات. اہل سنت کی کتب میں نبی کا معنی ہے اور ہماری کتب میں رسول ہے. رسول اور نبی ایک ہی معنی ہے جو اس مفہوم یہاں بیان کیا گیا ہے کہ خدایا مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اس کی معرفت عطا نہ کی تو لم عارف حجتک، تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک،
خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَک ضَلَلْتُ عَن دِینِی، اگر میں نے تیری حجت کو نہ پہچان پایا تو پھر میں اس دین میں ذلیل اور گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو واضح ذلیل اور گمراہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو مر گیا وہ ذلت کی اور گمراہی کی موت مر گیا، اس کی کوئی اعمال ہی نہیں، اس کے کوئی وہ سیدھا جہنم ہے۔ دوسرا یہ معرفت پر ہے کہ دعا ہمیشہ کی جائے، اگر وہ دعا نہیں کرے گا اور اس دعا میں اپنے اسباب مہیا نہیں کرے گا کہ معرفت کرے، امام کو پہچانے، فقط والدہ کا نام، والد کا نام، اس اپنا نام، اس کی قوم، یہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے معرفت۔ معرفت مراد ہے کہ اس کی شخصیت کا کیا رول ہے، وہ کس معیار پر ہے۔ جس طرح پیغمبر اسلام کی معرفت واجب ہے کہ وہ پیغمبر جو اولو العزم پیغمبر ہے، وہ پیغمبر جو ختم الانبیاء ہے، یعنی کوئی ختم الانبیاء کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، وہ پیغمبر کا اسلام میں وہ اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ معرفت بایوگرافی سے بڑھ کر ہے، ہاں، یعنی بایوگرافی تو ہے، وہ تو ہر ایک کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی معرفت ہے۔ معرفت سے مراد اس کی ذات، اس کی صفات، اس کا اخلاق، جس طرح پیغمبر اسلام کی معرفت واجب ہے۔ کیوں کہ اگر اس کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم کیسے خدا کو پہچانیں گے؟ یعنی خدا تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں اپنے پاس ہے تو انہوں نے آ کر ہدایت کی، اس کے بعد اس کے خلفاء آئے ہدایت کی، تو یہ سلسلہ ہدایت جو چلتا رہا ہے، تو خدا یہ نہیں ہے کہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا، نہیں، اس کی شان میں نہیں ہے۔ خدا ہم تک آ نہیں سکتا، ہم خدا تک جا نہیں سکتے۔ تو ان کو انبیاء کو اور اولیاء کو اور ائمہ معصومین کو ایک واسطہ اور وسیلہ قرار دیا گیا کہ قرآن مجید میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم وسیلہ یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور خدا نے تو انسان کو پورے وسائل کے ساتھ ہی بھیجا ہے، آنکھ دیکھنے کا وسیلہ، کان سننے کا، زبان جو ہے نا بولنے کا وسیلہ، یہ پاؤں چلنے کا وسیلہ ہے۔ تو یہ تمام وسائل بتا کر یہ بتایا کہ دیکھو تم وسائل کا انکار نہیں کر سکتے، یہ وہ وسیلے ہیں جو تم محتاج ہو، اس دنیا میں اپنے وسیلوں میں محتاج ہو اور اس دنیا میں ان وسیلوں کے محتاج ہو جن کی معرفت ضروری ہے۔ اگر اس وسیلے کی معرفت نہیں ہوگی تو خدا تو کیسے پہنچے؟ آج ایک دنیا میں عام بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کتنے واسطے اور وسیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تب بادشاہ تک پہنچا جاتا ہے یا وزراء تک۔ تو وہ خداوند متعال جو تمام کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس نے جو انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے وہ اسی رکھا ہے کہ ہدایت پہنچائے۔ خدا ہم تک یہ نہیں ہے کہ نہیں پہنچ سکتا ہو، نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن چونکہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ ہم تک ہے، تو اس نے ایک وسائل اور وسیلے انبیاء کی شکل میں، خلفاء کی شکل میں بیان کیا، امام معصومین کے۔ تو آخری جو پیغمبر کا خلیفہ ہے، جو امام ہے، امام ان کی طرف سے منسوب ہے، تو وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ واضح اس کی معرفت ضروری ہے، اس کی معرفت اگر نہیں ہوگی تو اعمال کا دار و مدار ہے معرفت پر۔ اگر معرفت صحیح ہوگی تو اعمال صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر یہ جو آپ نے فرمایا آخری جملہ، یہ بڑا ہضم نہیں ہو رہا، خطرناک لگ رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار معرفت امام پر ہے، جی، اس کی وضاحت تھوڑی سی کر اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح میں نے دعا پڑھی ہے کہ خدا اپنی معرفت عطا فرما، اگر تیری نہ ہوئی تیرے نبی کی نہیں، نبی کی نہ ہوئی تو معرفت حجت کی نہیں ہوئی، تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ان ہستیوں کو پہچاننے کے بغیر، مثلا آپ کہیں پر جانا چاہتے ہیں کسی دوست کے یہاں، اگر اس کا ایڈریس نہ ہو، اتا پتہ نہ ہو، آپ پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ واضح ہے کہ اس گھر تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس اس کا ایڈریس صحیح ہونا چاہیے، تب آپ پہنچ پائیں گے۔ مثلا آپ جو ہے نا لاہور یا مثلا یہاں پر قوم میں آپ تہران جانا چاہتے ہیں، مشہد کی گاڑی پر بیٹھیں یا زہدان کی، تو زہدان والی آپ کو تہران تو نہیں پہنچائے گی، آپ اسی بس پر بیٹھیں جس کا ایڈریس ہے اور جس طرح اس کی معرفت کا بتایا گیا کہ یہاں پہنچو گے تو پہچان لو گے، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ لیکن یہاں بھی یہی ایڈریس ہے کہ ایڈریس تو ہے نا شہرک سے بھی قریب ہے، ہاں، وہ ایڈریس شارک کے قریب ہے، اس کو ہم نے زبان پر لانا ہے، وہ تو خود اندر ہے، فطرت اس پر خالق نے خلقت کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں تو اتنا اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا چکا ہوں کہ ان ارید و اقول کن فیکن، میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بھی تخلق باخلاق اللہ و تادب بآداب اللہ کے ضمن میں آ جائے تو انسان خلیفۃ اللہ کا وہی کام ہے جو خدا کا کام ہے۔ یعنی خدا خدا نے اس کو مخلوق بنایا ہے تو یہ خلیفہ کہ نہ نباتات میں سے چنا ہے، نہ حیوانات میں سے چنا ہے، نہ کسی اور چیز، نہ جنات میں سے چنا ہے، بلکہ انسانوں میں خلیفہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ عقل کی بنا پر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس پر عقل رکھی، عقل اور شعور تھا اس میں،
ٹھیک ہے، دوسروں چیزوں میں شعور ہے. تو اللہ نے معرفت عقل پر ہے. عقل یہی کہتی ہے نا کہ بھئی تمہیں ایک گھر تک پہنچنے کے لیے اس کا ایڈریس ضروری ہے، تو خدا تک پہنچنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، پہلے اس کے وسیلے تک پہنچیں گے. وسیلہ ہمیں اس کے اپنے نبی تک پہنچے گا جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ اعلان شدہ ہے، جو ختم الانبیاء ہے. پھر ختم الانبیاء میں خدا تک پہنچائیں گے. تو یہ سلسلے کی کڑی ہے، اس کی معرفت ضروری ہے. معرفت نہیں ہوگی تو واضح ہے اس کی عبادت سے ہی نہیں ہوگی. معرفت نہیں ہوگی تو عبادت صحیح نہیں ہوگی. تو اگر یہ معرفت جو آپ نے اتنی تاکید فرمائی اس کے اوپر، میں ایک ایسا شخص جو صبح شام تک مثلاً کام کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ خود علماء کی طرف سے، خود آپ کی جانب سے معرفت کے اوپر پھر سے تاکید ہو رہی ہے، تو کیوں اتنی تاکید؟ مثلاً معرفت کا مطلب آپ نے فرمایا کہ نام سے بھی بڑھ کر ہے کوئی چیز، لیکن اگر خود امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو خود وہ آ جائیں گے اور خود آ کر ظاہر سی بات ہم ان کو پہچان لیں گے. تو کیوں معرفت حاصل کروں اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے کروں اتنی بیزی اپنے شیڈیول کے ساتھ؟ جی، عرض یہ ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے، پیغمبر کی معرفت کا اور خدا کی معرفت کا حکم دیا گیا، تو اس کے راستے بھی بتلائے گئے ہیں. جی دیکھیں، انسان اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو پتہ ہے نا کہ کہاں سے کماؤں گا تو کھاؤں گا. تو یہاں بھی یہ کہ آخرت کے لیے بھی اللہ نے عقل رکھی. عقل کو یہ کہا کہ دیکھو تم اچھے برے کی پہچان کر سکتے ہو تو اچھے لوگوں سے پوچھو، اچھے لوگ بتائیں گے تمہیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں، امام مہدی دنیا میں آ چکے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی یہ صفات ہیں، اور یہ امام مہدی علیہ السلام اسی پیغمبر کا آخری خلیفہ اور آخری نائب ہے. دیکھیں، خود قرآن کی بھی آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. اولی الامر جو ہے نا، خود یہی ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ میرے 12 خلفاء ہیں اولی الامر، اور دنیا نے ان کو حاکم ہے، دنیا کے حاکم بنا دیا، جو ظالم ہیں، ستمگر ہیں، یعنی ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیس رہے ہیں. تو وہ مراد نہیں ہے، وہ تو عدل و انصاف کی کسوٹی پر ہے نا. تو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس کا نا آخری حدیث پیغمبر نے فرمایا کہ میرا آخری جو آئے گا نا وہ ظلم و جور سے زمین بھر چکی ہوگی، اس کو آ کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جو ظلم میں پیچھے ہوئے تھے ان کو نجات دیں گے، ان کا حق دلوا کر رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو عقل کمال تک پہنچ جائیں گے، سب اس کو جاننے لگیں گے. ابھی اس کے جاننے کے لیے یہ کہا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اطاعت واجب ہے. دیکھیں، والدین کی اگر کوئی ماں باپ کی اولاد نہیں مانے گا تو اولاد کو کوئی اچھا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. اس کی پڑھائی، اس کے لباس، اس کی زندگی، اس کے تمام امور کو والدین اس وجہ سے کریں گے وہ بچہ فرما بردار ہے، ماں باپ کی مان رہے ہیں اور ماں باپ اس کی مان رہے ہیں. تو یہ تو دونوں طرف ہے نا. خدا ہماری دعا تب قبول کرے گا کہ ہم خدا پر راستے پر چلیں نا. امام کو مانیں، امام خدا نے حکم دیا ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اس طرح کی 10 آیات ایسی ہیں کہ جس میں حکم دیا گیا ہے. خود پیغمبر کے بارے میں سورہ حج میں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے تم لے لو، اور جو اس سے روکے تمہیں روک جاؤ. تو رسول ہمیں پیغمبر جو ہے نا امام علی دے رہے ہیں، امام حسن دے رہے ہیں، امام حسین دے رہے ہیں، آخری امام تک بتا رہے ہیں. تو جو دے رہے ہیں ہم ان کے کہنے پر نہیں مانیں گے تو کیسے ہوگا؟ رسول کا کہنا مانیں گے، جو وہ دے رہے ہیں وہ ہم لیں گے، تب ہم رسول صاف معاشر ہوگا. اور یہ ہمارے اعمال کی اس پر ہے کہ یہ اعمال صحیح ہونا ہے، پیغمبر کے حکم پر ہے. اور پیغمبر کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ پیغمبر نے خود تو نہیں بولنا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وما ینطق عن الہوی یعنی اللہ کی وحی کے حامل ہے. اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک اللہ نہ بیان کرے. اور اللہ کے رسول نے اپنے ان اولیاء اور ان خلفاء کو بیان کیا کہ وہ ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، نہ ان سے کوئی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے نہ صغیرہ. یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے، لیکن ہماری طرح زندگی کر کے ہماری ہدایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری طرح زندگی کر کے ہمیں بتلاتے ہیں. چونکہ ہمارے اگر لباس بھی نہیں ہے تو کیسے ہم ان سے ہدایت حاصل کریں؟ پیغمبر بھی ہمارے میں ویسے اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر نے کہا میں پہلا سب سے وہ نور ہوں جو اللہ نے مجھے خلق کیا ہے. تو وہ تو نوری مخلوق ہیں، لیکن جسمانی مخلوق آ کر کے ہمارے جسم میں ہماری ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے. وہ ہم سے بالا تر ہیں، مافوق ہے، خدا سے نیچے اور ہم سے اوپر. تو یہ وہ مخلوق ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے. ان کی اطاعت اللہ نے حکم بیان کیا، اور اللہ کی اطاعت تبھی ہوگی جب ان کی اطاعت کریں گے. ان کی اطاعت کا حکم اللہ کا ہے، یعنی جو رسول دے دے تم لے لو، جس سے روکے تم روک جاؤ. جو کیا دے رہا ہے؟ خدا کی طرف سے دے رہا ہے نا. تو جو خدا کی طرف سے دے رہا ہے رسول، تو یہ پیغمبر امام کو بتلا رہے تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے کہ اس کو لے لو. پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کرو. ہاں. تو یہاں پر ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ اپنی من مانی کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. یہی معرفت ہے.
یعنی معرفت حاصل کرنا خود اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے یہاں اطاعت ہو رہی پر. ہے. اچھا آگا میرا سوال اور میرے ناظرین کا سوال بھی یہی اپنی جگہ پہ رہ گیا. مختصر سا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ معرفت حاصل ہو. ہاں جی. اس معرفت کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو ہے کہ انسان دعا کرے کہ خدا اس کے لیے راہ ہموار کرے, راستہ ایسا بتائے کہ جو وہ وہاں تک پہنچ جائے. علماء ہیں, بزرگان ہیں, خود پڑھا لکھا ہے تو کتابوں کا جو ہے نا مطالعہ کرے, بزرگان سے پوچھے, حدیث کی ریسرچ کرے. مثلا جس طرح میں نے کہا گوگل میں لکھے گا کہ المہدی من ولدی یا من ولد فاطمہ, اگر یہ لکھے گا تو اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ کہاں رہتے ہیں, کیا ان کا نام ہے, ان کی کنیت کیا ہے, اور کتنی زندگی رہیں گے, اور کب سے آئے, اور یہ کیا ان کا رول ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب تو دنیا میں عیان ہے, سب کو پتہ ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ڈھکی چھپی ہو, بلکہ امام کے لیے تو آپ کو میں ابھی عرض کروں گا کہ تقریباً 20 سے 40 علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھا ہے. یعنی وہ اس کے بھی دو گروہ ہیں کہ جو کہتے ہیں, ہمارے شیعہ تو کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں, ان کا ظہور ان کی ولادت ہو چکی ہے. اہل سنت کے دو گروہ ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کہ وہ ان کی ولادت ہو چکی ہے, وہ آ چکے ہیں. اچھا ہاں, یہ میں آپ کو ان کے نام گنواتا ہوں کہ جو ہے نام. مثلا ایک فصول المحمہ میں ابن سباق مالکی نے لکھا ہے, اور فصول المحمہ میں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا گنجی شافی نے اپنی کتاب البیان فی صاحب الزمان میں لکھا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ایک کتاب ہے ان کی سبت ابن جوزی کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص, اس میں یہ نام آیا ہے کہ دیکھو یہ پیغمبر اسلام کا آخری خلیفہ ہے اور یہ زمین پر آ چکا ہے, ان کی ولادت ہو چکی ہے. آ گئے تو کہاں پر ہیں؟ ہاں آ چکے ہیں زمین آ پہ. چکے ہیں, یعنی سامرہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے. جی. اور سامرہ میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں رہے, اور بنی عباس کے ڈر خوف کی وجہ سے ان کو چھپایا گیا. اچھا. اور ان کی ولادت کاننا اس طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا آثار حمل زہر نہیں تھے. جی جی جی. لیکن آخر میں اللہ نے ان کو زہر کیا, اور جب وہ آنے لگے تو انہوں نے تندور میں ڈال دیا تاکہ وہ پتہ نہ چلے, اور تندور میں ان کی بہن نے آگ جلا دی تو وہ آگ کے لکڑی کے انگاروں کو تسبیح اللہ بان کا سبحان قدوس کہتے رہے. تو یہ تو معصوم ہے نا, یہ اسی وجہ سے ان کا بھی آثار نظر نہیں ہے. لیکن ان کو دیکھنے والے اور جو بیان کرنے والے ہیں وہ یہی ہے. ابن جوزی نے کیا ہے, سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں بیان کیا ہے. یا یہ 20 عالم یہ بزرگ ہیں جن کا مولا حسین کاشفی اپنی کتاب روضۃ الاحباب میں لکھتا ہے, یا ابن خلقان اپنی کتاب تاریخ میں لکھتا ہے, یا حافظ حیتمی شافی اپنی کتاب شعب الایمان میں لکھتا ہے. یہ اہل سنت علماء. جی جی, اہل سنت کے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے, آ چکے ہیں, اور وہ وہاں ولادت ہے, یہ ساری اس کی کتابوں کی ڈیٹیل ہے. یا سید احمد زینی رحلان اپنی کتاب ام الفتوحات الاسلامیہ میں لکھا ہے. یا ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے. یعنی یہ وہ بزرگان ہیں کہ جو استوانہ اہل سنت ہیں, ان کی کتابیں متن ہیں, ان کی سند ہیں. اور پھر ابن اسیر اپنی کتاب الکامل فی تاریخ میں ذکر کیا ہے. ابو الفدا اپنی کتاب تاریخ میں, احمد نگری نے اپنی کتاب دستور العلماء میں لکھا ہے, یاقوت حموی نے اپنی کتاب موجم البلدان میں لکھا ہے, شیرازی نے اپنی کتاب الاتحاف کتاب الاشراف میں لکھا ہے, اور ذہبی نے اپنی کتاب دول الاسلام میں لکھا ہے, اور یافی نے اپنی کتاب مرآت الجنان میں لکھا ہے, ابن سعد اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے. اتنی کتابیں ہیں, یہ تقریباً 40-50 کتابیں ہیں. اتنی کتابوں میں اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے. سامرہ میں 255 ہجری میں امام حسن عسکری السلام کے گھر میں وہ آئے, ان کا نور زمین سے آسمان تک ساتے تھے. یہ ساری اس کی صفات ہیں. اچھا, اگلا سوال بھی میرا اسی سے متعلق تھا. جی جی. کہ اہل سنت کے اندر آپ نے خود ہی فرما دیا کہ دو گروہ ہیں. کچھ کہتے ہیں ولادت ہو چکی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ولادت نہیں ہوئی. تو تشیع کے اندر یہ مسلم ہے کہ ولادت ہو چکی ہے, یا تشیع کے اندر بھی دو گروہ ہیں؟ نہیں, ان کے تمام جتنے تشیع کے گروہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں, چونکہ انہیں روایات اہل بیت ملتی رہی ہے, علماء نے بتایا ہے, اور وہ خود علماء نے دیکھا بھی ہے. احمد ابن اسحاق قمی جو تھے وہ خود امام زمان علیہ السلام کو 3 سال کی عمر میں جا کر دیکھا. اچھا. جب ان کی ولادت, جب امام حسن عسکری السلام کے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آقا آپ کے بعد کون ہوگا؟ تو امام نے پردے کی طرف اشارہ کیا, اور وہ 3 سال کے بچے تھے وہ آگے آئے. تو ابن اسحاق قمی کو کہا کہ ھذا امام الآخر, یہ تمہارا آخری امام ہے, یعنی وہ میرا بیٹا ہے. تو اس طرح سے 40-50 آدمیوں نے امام زمان علیہ السلام کو دیکھا ہے, ان سے ملے ہیں. پھر وہی جو غیبت صغریٰ اس میں 4 نائب ہیں, ان کا ذکر آئے گا تو اس میں بتاؤں گا. اچھا, آپ نے فرمایا کہ 40-50 آدمیوں نے دیکھا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ائمہ جو ہیں ان کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں, چاہنے والے آتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو.
11 امام تک ایسے ہوا کہ کافی لوگوں نے دیکھا, حتیٰ نارمل لوگ جو ہوتے ہیں تشیع کے علاوہ اہل تسنن یا پھر دشمن جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف 50 افراد, تو انگوش شمار افراد ہوگا. ہاں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کا عباسی بنی عباس نے جو ہے نا وہ محاصرہ کیا ہوا تھا. متوکل عباسی ہو گئے, مہدی باللہ, ہادی باللہ, ان لوگوں نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے جو آخری امام ہے وہ انا ہے, وہ یعنی اس وجہ سے کہ وہ آئے گا تو پورے جہان میں وہ عدل و انصاف لائے گا, اور یہ تو ظلم و ستم کر رہے تھے, تو ان کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے وہ ان کو ڈرے ہوئے تھے. تو امام حسن علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا, امام کو زندان میں رکھا, اور امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہونے دیتے تھے. اجازت امامت سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مجبور ہوئے کہ جب بارش نہ ہوئی اور ایک عیسائی نے وہ ایک پیغمبر کی منہ میں ہاتھ میں مٹھی میں جو ہے نا وہ ایک ہڈی لے کر کے دعا کی تو بارش آنے لگی, تو تمام عیسائی ہونے لگے, تو اس کی اپنی حکومت متزلزل ہونے لگی. تو اس نے فوراً کہا کہ کیا کروں؟ تو اس کے وزراء نے کہا امام حسن علیہ السلام کا سہارا لو, یہ مصباح النجات ہے, نجات کا چراغ ہے. تو اس امام حسن علیہ السلام کو لے کر آئے اور کہا کہ کل بارش کے لیے ان کو کہو کہ اعلان کرے. انہیں کہ وہ تو اعلان کرے گا تو وہ عیسائی کی دعا سے پھر آئیں گے. امام نے فرمایا میں اس کو روک لوں گا. جب وہ امام حسن علیہ السلام اور تمام لوگ اس عیسائی کے سامنے نزدیک تھے, اس نے یوں کیا تو بادل آنے لگے اور بارش ہونے لگی. تو امام علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا, جاؤ اس کی مٹھی میں ہے وہ ہڈی لے لو. جب اٹھائی تو بارش بھاگنے لگے, بادل بھاگنے لگے, کوئی بادل نہیں رہا, وہ دن ہونے لگا. کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بنی عباس اور وہ جو اس زمانے کا تھا, اور کہا کہ یہ پیغمبر جو ناحق اس دنیا سے چلے گئے تھے, ان کو شہید کیا گیا, ان کی ہڈی کو زمین سے نکال کے اس نے وہ دعا مانگی, تو یہ چونکہ بادل رحمت کی وجہ سے آتے ہیں, یہ رحمت تھے. آپ ہڈی میں اتنی اثر تھا کہ وہ آنے لگے, تب وہ تو امام کو محاصرہ مجبوری ان کی تھی. ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ آ جائے تو حکومت تو ہی نہیں کی ہوگی, وہ تو حکومت کریں گے, ہم تو دشمنان کو بھی اس طریقے سے معرفت تھی, اتنا پتہ تھا, وہ چھپائے رکھا. جس طرح آج کل کے چھپاتے ہیں وہاں اس زمانے سے اب تک چھپتا چلا آ رہے, تو یہ چھپاتے رہے. اور اسی طرح جعفر کی گزارش کہ اس نے جب عیش و عشرت کی اور کہا کہ میں تو امام, چونکہ چچا تھے نا امام زمان علیہ السلام کے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ روکے رکھا, یعنی دوسرے دشمنوں نے الگ سے اور خود اپنوں نے الگ سے. تو یہ بادشاہ جو ہے نا بادشاہ کا چہتا تھا, اور اس نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد یہ جو ہے نا جعفر ہوں گے. تو جعفر جب آگے جنازے کے لیے آئے تو امام حسن علیہ السلام کے اس فرزند ارجمند جو نور 7 آسمان تک ہوا, تو انہوں نے 5 سال کے تھے, انہوں نے ایک طرف کر کے کہا کہ میں ان کا وارث ہوں, میں جنازہ پڑھوں گا. انہوں نے جب جنازہ پڑھا تو سب کو پتہ چلا. اس وقت کیا انہوں نے نہیں دیکھا, جعفر دیکھ رہا ہے متوکل, اور جنازہ پڑھا, پھر بعد میں غائب ہو گئے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کو چھپائے رکھا. جب 11 اماموں کو زہر دے دیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, تو ان کو بھی تو وہی کیا جاتا, اور اسی کے در پہ تھے, بنی عباس تھے. تو تبھی تو امام علیہ السلام کو حفاظت میں رکھا گیا, اور اللہ کی قدرت ہے اس پر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 بچے جو ہے نا فرعون نے مروائے, اور تاکہ وہ موسیٰ نہ آئے, اور اللہ نے اسی سال بھیجا جس سال میں وہ نہیں. بے شک تو دیکھیں خدا کی قدرت کے سامنے کچھ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے, اس قدرت کے ناطے پر امام زمان اللہ کی پناہ میں ہیں. تو یہ 11 سال تک جو شیعوں کے سامنے امام موجود تھے, حاضر تھے, لیکن ایک دم سے امام, جیسے ابھی ہمارا دور ہے, ہمارے لیے تو اس طریقے سے ہو گیا کہ امام ہے ہی نہیں, ہمارے والد نے نہیں دیکھا, ان کے والد نے نہیں دیکھا. لیکن اس وقت کے جو شیعہ تھے ان کے لیے یہ سخت ہوگا کہ ایک دم سے امام غائب ہو جائیں. تو اس کے ایک دم سے نہیں ہوئے. 5 سال امام اپنے باپ کے ساتھ رہے. 5 سال کے بعد جب امام کی شہادت ہوگی, امام حسن علیہ السلام کی, انہوں نے جنازہ پڑھا تو سب نے دیکھا. ایک دوسرا یہ ہے کہ امام نے نائب تھے, چھپے رہے امام علیہ السلام. امام علیہ السلام کو جو ہے نا حتیٰ مارنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے اپنے اس پانی پر جو دریا سامارا کے سامنے ہے, اس دریا میں مسلح پانی پر ہے, اور وہ جا کر ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ڈوب گئے. یہ ساری روایات اہل سنت کے ہاں بھی لکھی ہوئی ہے, شیعوں بھی ہے. تو 4 نواب خاص, 4 نواب اربع امام زمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے حکم سے تھے کہ یہ وسیلہ تھے. یعنی یہ لوگ امام زمان تک پیغام لوگوں کا پہنچاتے تھے, اور لوگوں کا پیغام امام زمانہ تک. خطوط کا ایک سلسلہ تھا جس کو توقیعات امام زمانہ کہتے ہیں, یعنی امام کے لکھے ہوئے خطوط. اور اسی طرح غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ مشکل تھی کہ وہ زندان میں تھے,
اور اس زندان سے ہارون رشید اور دوسرے لوگ مانے بنتے تھے. تو ایک آدمی سبزی فروش سے سبزی کی دکان وہ لباس اس کا لیا اور اس کی ساری چیزیں لے کر کے اس گلی میں جا کر اس روشن دان کے قریب جا کر امام کو خطوط دیے. تو امام نے پہلے سے ان کا جواب آمادہ کر کے رکھا تھا اور اس کو دیا. سبحان اللہ. تو دیکھو امام چونکہ منجی عالم ہے, نجات دینے والے, انہوں نے نجات دی ہے, انہوں نے سارے سوالوں کا جواب دیا اور سب نے پڑھا. اور یہاں بھی یہ ہے کہ امام ابھی 5 سال کا ہے, اسحاق کو بھی جاتا ہے, دوسرے لوگ جاتے ہیں, وہ جا کر دیکھتے ہیں. منصور جو ان کا منصور حلاج ہے, اس کو جو اہل سنت کا بہت بڑا ہے اور ان کو وہ 30 سال کا ایک روزہ کہتے ہیں اور بڑے بڑے مانتے ہیں. تو وہ سارے وہی چاہتے تھے کہ یہ امام زمان کا نائب ہوگا, لیکن امام نے نہیں بنایا. چونکہ امام کے جو نواب اربعہ ہیں وہ امین اس قسم کے ہیں کہ حتیٰ کہ حسین بن روح جو عمری کے بعد ہیں, انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے سامنے ان کا رشتہ دار ہے, ان کا بہت بڑا پڑھا لکھا اور عالم ہے اور ممبر پہ تقریریں کرتا ہے. اس سے لوگوں نے پوچھا بھئی حسین بن روح تو اتنا تقریریں بھی نہیں کرتے, اتنا کام بھی نہیں کرتے, عالم بھی نہیں اس طرح کے, تم عالم ہو تو تمہیں نہیں بنایا گیا, انہیں کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ یہ نوبختی کے عالم تھے نا, اور وہ سال بن تھا, سال کا نام سے تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھ میں اور اس حسین بن روح میں اتنا فرق ہے کہ اگر ان کی آستین میں امام چھپے ہوں گے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے, لیکن امام کو پتہ نہیں بتا سکتا. سبحان اللہ. اور میں جو چونکہ ممبر پہ ہوں, صاحب کے سامنے ہوں, تو کبھی بتا دوں گا, امام تک لوگ پہنچ جائیں گے. تو ایسے خطرات تھے, تبھی تو یہ کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے. یعنی اس وجہ سے چھپا کے رکھا امام حسن علیہ السلام نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جابر دیکھ لیں اور ان کو شہید کر دیں. تو مین وجہ یہی. تو اگر اپنی پوری گفتگو کا اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں تو سب سے پہلے یہ کہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ اعمال کا دار و مدار اسی معرفت کے اوپر ہے. اور لوگ اس طریقے سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ خود انٹرنیٹ پہ جا کر آج کل بڑی آسانی سے دیکھ لوگوں سے پوچھیں, جو بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں, علماء سے ایپیسوڈ شوز دیکھ سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے. ولادت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ولادت ہو چکی ہے. اہل تسنن کے اندر 2 گروہ موجود ہیں, ایک گروہ کہتا ہے ہو چکی ہے, ایک کہتا ہے کہ ہوگی ولادت. تشیع کا یہ متفق نظریہ ہے کہ ولادت ہو چکی ہے. اور اس کے بعد چھپا کے اس لیے رکھا کیونکہ اگر ظاہر ہو جاتے تو یہ جابر جو ہے ظالم جو ہے امام کو شہید کر دیتے. تو اس طریقے سے امام کو چھپا کے رکھا. اور جب خدا چاہے گا ان کا ظہور ہوگا, اور اس ظہور کے لیے یہاں پر حتیٰ پیغمبر نے فرمایا کہ افضل الاعمال انتظار الفرج, یعنی افضل ترین اس زمانے کے اعمال یہ ہیں کہ ان کا انتظار کرو, اپنے آپ کو منتظر بنا کے ان کی صفات میں رہو کہ انہی کے لیے, تاکہ جب وہ آئیں تو آپ ان کا انتظار کرتے ہو. تو یہ افضل اعمال ان کو اس وجہ سے کرے, یہ عبادت کرا دی گئی. ایسا نہیں کہ ہمیں محروم رکھا گیا, ان کا فیض اسی طرح سے ہے جس طرح بادل کے پیچھے سورج سے لوگ ان کی کرنوں سے مستفید ہوتا ہے, اسی طرح امام سے ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں. چلے آقا, بہت بہت شکریہ, بہت استفادہ کیا. خود واقعی میں امام کی معرفت کے بارے میں پتہ چلا کتنی ضروری ہے. بہت استفادہ کیا, بہت بہت شکریہ. خود ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خود امام کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے, اور امام کی معرفت کا مطلب صرف ان کا نام جاننا, ان کے والد کا نام جاننا نہیں ہے, بلکہ معرفت اس سے کہیں زیادہ ہے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کے بارے میں صحیح سے معرفت, صحیح سے پہچان حاصل کرے کہ اعمال کا دار و مدار قبولیت کا یہی ہے. اگر انسان چاہتا ہے اس کے اعمال قبول ہو جائے تو امام کی معرفت کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. اور امام کی معرفت کے اوپر خود دلیل بھی آغا صاحب نے دی, دلیل سے بھی ہم آشنا ہوئے. اور اس کے بعد خود امام کی ولادت ہو چکی ہے. اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت ہو چکی ہے. اہل تسنن کے اندر 2 گروہ موجود ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے یا ولادت نہیں ہوئی ہے. اور امام کی غیبت میں جانے کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کے جابر, اس وقت کے حاکم امام کو شہید کر دیتے. واقعی ہم نے آج کے ایپیسوڈ سے بہت زیادہ استفادہ کیا. اگر آپ کے اور بھی کچھ سوالات ہیں, کسی بھی طریقے کے سوالات ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی فجر میڈیا کے اگلے ایپیسوڈ میں. شکریہ.